میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اسٹریٹ ڈرائیو مارنے کا موقع ہے، وہ بھی کریز سے باہر نکل کر آپ بالکل اس میں بابر اعظم جو ہے نا اپنی ٹیکنیک کے لحاظ سے بھی، وراٹ کوہلی کو میں ٹنڈولکر سے بہتر اس لیے کہوں گا کہ وہ کالا قانون ہی ہو سکتا ہے، وہ اس کو گورا کر دیں، اس کو گورا قانون کہہ دیں۔ اب وہ اختیار جو عامر نے بنائے تھے وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو کوک سنی تو کوئل جی ماں پیٹ بکھائل بھارن جی، کچرا اٹھانا جو بنیادی ترین کام ہے، کراچی کے پانی، کراچی کی بجلی کے الیکٹرک، دیکھیں یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے حق اور اختیار اور ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، ظاہری سی بات ہے کراچی والوں کے لیے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں نے حافظ صاحب سے گزارش کی کہ مجھے چند لمحات عنایت کر دیں، تو یہ بہت ہی انہوں نے آسانی کے ساتھ ہمیں کہا کہ اچھا بالکل میں حاضر ہوں اور میں آپ سے بات کروں گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی جماعت اسلامی پچھلے 1 ہفتے سے زائد عرصے سے سندھ اسمبلی کے باہر بیٹھی ہے اور دھرنا دیے ہوئے، اور جو سندھ کا بلدیاتی ایکٹ آیا ہے جس کو یہ لوگ کالا قانون کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایک دھرنا ہو رہا ہے اور 1 ہفتے سے جاری ہے۔ سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ آپ نے سندھ بلدیاتی ایکٹ کو کالا قانون کا، اتنی بڑی ٹرم کالا قانون کیوں؟ ہاں، بہت اچھا ہے کہ بہت واضح طور پر ایک بات پتہ چل جائے۔ کالا قانون اس لیے کہ اس میں اختیارات کو سلب کیا جا رہا ہے، اختیارات کو چھینا جا رہا ہے، کس سے؟ عوام سے۔ آئین ہمیں یہ بتاتا ہے، آئین میں ایک آرٹیکل ہے 140A، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتیں قائم کریں گی جنہیں سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات ڈیوالو کا لفظ ہے، ڈیولوشن آف پاور کا لفظ ہے، ڈیوالو کریں گی۔ اور سپریم کورٹ کے مختلف کیسز کے دوران یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ ڈیولوشن کا مطلب ڈیلیگیشن نہیں ہے، ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہے، بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہے۔ اتنی بڑی بات اس آئین میں موجود ہے۔ اب کسی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب اتنی بڑی بات آئین کے اندر واضح ہدایت کی صورت میں موجود ہے تو کوئی بھی اپنی اکثریت کی بنیاد کے اوپر اس کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے۔ تو اس لیے جو چیز آئین سے متصادم ہوگی، عوام کے حق کو سلب کرے گی، اس کو غصب کرے گی، تو وہ کالا قانون ہی ہو سکتا ہے، وہ اس کو گورا کر دیں، اس کو گورا قانون کہہ دیں گے۔ صحیح بات ہے، لیکن یہ بتائیں حافظ صاحب کہ پہلے کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کچھ قدرے بہتر تھیں اور اب بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں؟ لیکن اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں، مثلاً ابھی شہر کراچی کو آپ لے لیں، یہ آفیشیلی جو انہوں نے نوٹیفائی کیا، جس سے ہمیں اختلاف ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے کہ ہماری آبادی کو تقریباً آدھا کر دیا۔ بالکل۔ لیکن اگر 1 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی بھی جو انہوں نے کاؤنٹ کی، اس کو کاؤنٹ کر لیں تو ہم 7واں بڑا شہر ہے دنیا کا۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بھی کیٹیگرائزیشن جو انٹرنیشنلی ہوئی ہے اس میں ہم میگا سٹی میں آتے ہیں۔ اس طرح کے 50 شہر دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ ان کی بلدیہ کتنی امپاور ہوتی ہے اور کراچی کتنا امپاور۔ صحیح بات ہے۔ تمام بلدیاتی امور اور تمام انتظامی امور میئر کے ماتحت ہوتے ہیں۔ نیو یارک دیکھ لیں آپ، واشنگٹن دیکھ لیں آپ، پیرس دیکھ لیجئے آپ، لندن دیکھ لیجئے، اور آپ یہاں ایشیا میں آ جائیے، یہاں پر آپ جو ہے وہ بمبئی دیکھ لیجئے، دہلی دیکھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میئر ہیں، وہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، وہ باقاعدہ ایک تو ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، یہ اس کی سبسیڈری نہیں ہوتی کہ صوبائی حکومت چاہے تو آپ کے لیے بلدیاتی انتخاب کرا دے اور چاہے تو نہ کرائے، ایڈمنسٹریٹر لگا دے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر ہونا چاہیے، اور اس میں پاور سارے، مثلاً پولیس ماتحت ہوتی ہے دنیا کے بڑے شہروں میں، ٹرانسپورٹیشن کا پورا نظام ماتحت ہوتا ہے، پوری ان کی جو سرکولر ریلویز چلتی ہیں، سب ویز چلتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے، وہ سب میئر کے ماتحت ہوتی ہے۔ پانی کا پورا نظام میئر کے ماتحت ہوتا ہے، بجلی اور گیس کا نظام میئر کے ماتحت ہوتا ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں میئر کا پورا رول ہوتا ہے، اس کا پورا سسٹم جو سٹی کا ہوتا ہے وہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، پورا انتظامی سسٹم، ٹھیک ہے۔ ان کی نصاب اور یہ سب چیزیں جو ہے سینٹرل پالیسی ہوتی ہے، لیکن اس کا پورا انتظام کرنا جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہاسپٹل جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے ساری اس کی مینجمنٹ، اس میں جو ہے وہ تمام تر اس کی ضروریات کا خیال رکھنا میئر کے ماتحت ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوا، 2001 میں ایک قانون یہاں پر بنا، اس قانون کے تحت بہت سارے ادارے جو الگ الگ چل رہے تھے ان کو ڈیوالو کیا گیا، اور اس کو SLGO کہتے تھے، سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، مشرف صاحب کے زمانے میں۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک عامر جو تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، اس نے بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا۔ یہ خود ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ان سے ہمارے ہزار اختلاف، لیکن ایک ڈکٹیٹر تو امپاور کر رہا ہے بلدیاتی اداروں کو، اور جو اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہتے ہیں جو لوگ،
جو کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دیں، وہ جو ہے وہ ان اداروں کو ان کی سارے اختیارات کو چھین رہے ہیں۔ اس زمانے میں KDA کو انہوں نے ڈیوالو کر کے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ڈیوالو کر کے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت کر دیا تھا، جس کے میئر نعمت اللہ خان صاحب بنے تھے۔ ماسٹر پلان اسی کے تحت آتا تھا۔ اسی طرح سے کوئی LDA نہیں تھی اس وقت، یعنی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملیری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یہ نہیں تھی، یہ سب میئر کے ماتحت آتے تھے۔ جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھا وہ تو 1979 میں میئر کے ماتحت تھا، اگرچہ کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وہ تمام اختیارات تو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں نعمت صاحب کو حاصل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بڑی حد تک وہ با اختیار تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، تقریباً 4-4.5 ہزار اسکول سے کراچی میں ہیں ابھی بھی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت تھے۔ ہاسپٹلز میں عباسی شہید اسپتال، اسپنسر آئی، سرفراز شہید، یہ وہ سب، اور ڈسپنسریاں اور بیسک ہیلتھ یونٹ، وہ سارے میئر کے ماتحت تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 2013 میں انہوں نے ڈسپنسریوں کو چھوڑ کر اور چند یونٹس کو چھوڑ کر تمام کے تمام اختیارات جو ہے وہ سندھ حکومت 2013 میں لی۔ پہلے 12 کا قانون آیا، اس وقت MQM اور یہ پارٹنر تھے اور گورنر اشرت العباد تھے۔ پھر 2013 میں انہوں نے تقریباً سارے اختیارات لے لیے، اور اس دوران میں انہوں نے یہ KDA کو الگ دوبارہ سے بنا دیا، MDA بنا دیا، LDA بنا دیا۔ اب ہر یہ شہر کا میئر ہے، پہلے ہی یہاں پر کنٹونمنٹ کا سسٹم ہے جو ایک قابل اعتراض چیز ہے، ایک چین آف کمانڈ ہونی چاہیے، اور اس پہ سبھی کو اب سوچنا چاہیے کہ کراچی کو اگر اتنے حصوں میں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے تو اس کا انتظام کیسے چلے گا۔ 36 طرح کے اداروں کو آپس میں ایک دوسرے پہ جو بلیم گیم کرتے ہیں، اس سے سسٹم آگے نہیں بڑھتا۔ تو اب ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کنٹونمنٹ بورڈز کو بھی ایک سٹی کے اندر جو ہے وہ ماتحت ہونا چاہیے میئر کے، اور انہوں نے تو حد یہ کر دی کہ KDA جیسی چیز کو بھی ماتحت نہیں کیا، اور یہ ساری سوسائٹیاں بنا کر بیڑا غرق کرتے چلے گئے۔ اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں میئر کا عمل دخل کم ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا لی، یعنی کچرا اٹھانا جو بنیادی ترین کام ہے بلدیات کا، سیوریج کا نظام اور صفائی کا نظام، وہ بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، اور اس سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے انہوں نے ایگریمنٹ کر لیے۔ ہمارا مطالبہ صرف سمپل یہ ہے، یعنی 2013 میں انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ 2013 میں جب یہ کام ہوا تو اس وقت بھی MQM پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، انہوں نے اعتراض کیا، لیکن اعتراض اس طرح سے کیا کہ جیسے میں آپ سے اعتراض کر لوں اور آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ اس ایکٹ کے اوپر بھی یہی لوگ، باقی لوگ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تاریخی حقیقت ہے کہ 2013 کے اگست میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، اور 2013 سے لے کر 2014 کے نومبر تک MQM جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں رہی۔ گویا 2008 سے لے کر 2014 تک جتنے اقدامات پیپلز پارٹی نے کی، MQM ان کے ساتھ صوبے میں بھی اتحادی تھی اور مرکز میں بھی پچھلے ٹینور میں اتحادی پورے 5 سال رہی تھی۔ اس کے بعد 2014 میں انہوں نے جس بنیاد کے اوپر اختلاف کیا اور حکومت سے باہر آئے، وہ کراچی نہیں تھا، وہ بھائی کو کچھ کہہ دیا تھا شاید، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو بھائی کو کہنے کے نتیجے میں پھر جس میں کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ہڑتال کراچی کے لیے نہیں کی انہوں نے، کوئی ہڑتال، کوئی احتجاج انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے پانی، کراچی کی بجلی، کے الیکٹرک خلاف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ الیکٹرک میں تو ویسے ہی ان کا حساب کتاب تھا۔ تو یہ پوزیشن ہے اپوزیشن کی، اور یہ پوزیشن ہے حکومت کی۔ اب آئیے جناب اس 2021 پہ، 2021 میں انہوں نے کیا یہ کہ یار اب بجائے اس کے کہ یہ امپاور کرتے، انہوں نے کہا تجاویز دیجیے۔ اچھا، ایک اور بات بتا دوں کہ یہ تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ قانون بھی انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کراؤ، اور یہ بالکل پھنس گئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کراؤ تو کوئی پارٹی فریق نہیں بنی، ایک حکومت تھی، ایک الیکشن کمیشن تھا۔ جماعت اسلامی نے درخواست دی کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہمیں آپ فریق بنائیں اور ہم یہ کیس لڑیں گے، تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بلایا، میں گیا وہاں پر، میں اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، اور باقاعدہ سماعت ہوئی۔ ان کی ایک 2 رکنی کمیٹی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس نے سندھ حکومت کے نمائندوں کو اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو 15 دن مزید دے دیں، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں کہ جناب پچھلا ایکٹ اس لیے منظور ہو جائے گا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، ان کو 15 دن دیں اور 15 دن میں یہ ایکٹ جمع کرائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرائیں۔ تو انہوں نے ان کو 15 دن ہمارے کہنے پہ دے دیے۔ تو یہ بھی MQM نہیں گئی، PTI نہیں گئی، جو اپوزیشن ہیں، اور جماعت اسلامی اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں بھی جماعت اسلامی پیش ہوئی۔ انہوں نے ایک بنانے کا، انہوں نے ایسا ایک بنایا کہ اگر الیکشن کرائیں تو بھی پیپلز پارٹی کا فائدہ اور نہ کرائیں تو بھی پیپلز پارٹی۔ تو ظاہر ہے یہ چکر بازی ہے نا، اور کیا ہے۔ ابھی اگر ہم اس پہ کورٹ میں گئے، اگر کورٹ اس کو ڈیلے کرتا ہے تو یہ کہیں گے تو لوگ کورٹ میں گئے ہوئے اس لیے الیکشن ہم نہیں کرا رہے۔ تو ہر طرف سے کراچی کے لوگ اور یہ پورے سندھ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اب تو انہیں اس ایکٹ کو واپس لینا پڑے گا۔ اس ایکٹ میں انہوں نے یہ کام کیا
کہ جو ڈسپینسریاں 200-250 رہ گئی تھیں وہ بھی لے لی. ٹھیک ہے. عباسی شہید اسپتال, اسپنسر آئی اسپتال, سرفراز اسپتال, صوبراج اسپتال, کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جو نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا وہ, اور اس سے ملتے جلتے جتنے ادارے تھے ہیلتھ کے اور ایجوکیشن کے, وہ سارے کے سارے انہوں نے جو رہ گئے تھے وہ بھی چھین لیے. صحیح صحیح. اور پھر انہوں نے کیا کچھ چیزیں ایسی ڈالیں کہ اس پہ نیگوشیٹ ہوگا تو ہم واپس لے لیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ پراپرٹی ٹیکس جو پہلے ٹاؤن کو جاتا تھا یا اس کو جاتا تھا وہ انہوں نے سندھ میں لیا, اور یہ جو برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ والا بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, اس کو نکال دیا کہ کس کے پاس, یہ نہیں پتہ چل رہا تھا, اس کا مطلب ہے صوبے کے پاس. ٹاؤن کا لفظ انہوں نے جو ہے نا ہماری تجاویز میں سے صرف ایک لے لیا کہ ہاں ٹاؤن بھی بنیں گے, تاکہ یہ بھی ہو جائے کہ آپ کی تجاویز تو لی ایک ٹاؤن. جبکہ جب ٹاؤن تھے, میں ایک اور بات بڑی اہم ہے, نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو مشرف کے زمانے میں ایکٹ تھا جس میں, اچھا یہ بھی چلیں بات سے بات نکلتی ہے, یہ کہتے ہیں نا وہ آمریت کا ہم لے کر نہیں آئیں گے, یہ کہتے ہیں نا آمریت کا. اس آمریت والے ایکٹ میں سعید غنی یوسی ناظم تھے, اپوزیشن لیڈر تھے, اور دوسرا الیکشن تو انہوں نے جو ہے وہ ڈپٹی میئر کا کنٹیسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, عامر کے تحت. ٹھیک ہے. اسی عامر میں ناصر شاہ صاحب 2 مرتبہ سکر کے ناظم تھے. بالکل ایسے ہی ہے. قائم علی شاہ کی بیٹی نفیسہ شاہ, یا میرے خیال نفیسہ شاہی تھی, وہ اس کی خیرپور کی جو ہے وہ مطلب اسی نظام کے اندر اور انجوائے کیا تھا پورے اختیارات, پوری پاور کو انہوں نے استعمال کیا تھا. اور آج یہ کہتے ہیں کہ وہ عامر کا قانون تو ہم لے کر نہیں آئیں گے. بھائی اس عامر کے قانون کے تحت جو اختیار تھے وہ آپ نے انجوائے کیے, اب وہ اختیار جو عامر نے بنائے تھے وہ بھی نہیں دینا چاہتے آپ. مسئلہ عامر اور غیر عامر کا نہیں ہے, ڈکٹیٹر وہی ہوگا کہ جو کسی بھی نام پر جو ہے وہ لوگوں کا حق غصب کرے گا. تو وہ ڈکٹیٹرشپ میں کرتا تھا, آپ جمہوری ڈکٹیٹرشپ لے کر آ گئے, اکثریت کی ڈکٹیٹرشپ لے کر آ رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اس قانون میں جتنی چیزیں موجود تھیں وہ اب اس وقت تقریباً 0 ہو گئی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم تو کہتے تھے وہ قانون بھی مکمل نہیں تھا. بالکل. اس میں بھی جس طرح میں نے کہا کہ تمام کینٹونمنٹس کو بھی اب یہ قانون بننا چاہیے. کینٹونمنٹس 1924 کے بنے ہوئے, لیکن اب جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک چین آف کمانڈ ہو. اور اس میں ہم نے ایک اضافی چیز یہ دی تھی کہ آپ میئر کا ڈائریکٹ انتخاب کریں پورے شہر کا, جس طرح بھی پشاور وغیرہ اور کے پی کے ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا بھائی, وہاں پر تحصیلوں کا ڈائریکٹ ہوا ہے. تحصیلیں تو بہت پھیلی ہوتی ہیں. جی جی جی. بعض تحصیلوں میں تو 20-20, 30-30, 50-50 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن. ٹھیک ہے. یہ تو ایک شہر ہے جی, اور اس شہر میں جو ہے وہ آپ جب آدمی یوسی چیئرمین کے لیے اور کونسلر کے لیے ووٹ ڈالنے جائے گا, وہ میئر کے لیے بھی ووٹ ڈالے. اور ایک اور بہت زبردست چیز ہم نے ان کو سجیسٹ کی تھی جو ٹرو جمہوریت کی روح ہے, کہ ایک کمبینیشن تھا متناسب نمائندگی اور اس الیکشن کا. ہم نے کہا کہ جو میئر اور ڈپٹی میئر کا پینل ہوگا اس کے ساتھ وہ اپنی ایک لسٹ دے گا. اگر مثال کے طور پر 400 لوگ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بنتے ہیں یوسی کے چیئرمین بننے کے نتیجے میں, چونکہ جو یوسی کا چیئرمین ہوگا وہ کونسل کا ممبر ہوگا مرکزی, تو ہم نے کہا آپ 100 بندے اور اس میں ڈالیں سیٹوں میں. تو میئر جتنے الیکشن میں ووٹ لے گا, ٹوٹل پڑنے والے ووٹوں کے تناسب سے اس کے اتنے بندے جو ہے کونسل میں آ جائیں گے, چاہے وہ ہارے یا جیتے. اس سے ہارنے والے کی بھی نمائندگی ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اتنی زبردست ہم نے ان کو تجویز دی, انہوں نے جو ہے ایک طرف کر دی. پھر اس کے بعد ہم نے جب انہوں نے ناجائز طریقے سے بل پاس کیا, یعنی پہلے سے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا, دیا نہیں ممبران کو, پھر وہ اس وقت دیا اور 6 منٹ کے اندر پاس کر لیا, تو سعید عبدالرشید صاحب نے ترمیم جمع کرائی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایم پی جو ہیں آپ کے, ایم پی ایک ہی ایم پی ہمارے. اور یہ بھی ایک نوحہ ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ایک جمع کرا دیا تھا پہلے پی ٹی آئی نے, تو پورا کام تو کریں نا. ترمیمات تو ان کو جمع کرانی چاہیے تھی. اس معاملے میں سندھ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن بہرحال جو اس کا تھا جماعت اسلامی ہے اس نے سارے گھر پورے کیے ہوئے, تجاویز بھی دی, ترمیمیں بھی پوری جمع کرا دی ہیں, کورٹ میں بھی ہم چلے گئے, اور عوامی احتجاج اور دھرنا بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمام آئینی جمہوری چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ زبردستی اپنی اکثریت کی بنیاد کے پر اس قانون کو جو ہے وہ موجود رکھیں. یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کے ایم سی کے تحت چلنے والی ڈسپینسریاں صحیح کام نہیں کر رہی, لہٰذا ہم جو ہے وہ اس کو صوبے کے تحت لیں گے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہیلتھ میں 173 ارب روپے کا بجٹ ہے جو آپ کے میرے ٹیکسوں سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اس بجٹ کے تحت اندرون سندھ کی کس ہاسپٹل میں وہ سہولت موجود ہے کہ وہ تمام کسی ایکیوٹ جو بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج کر سکے؟ پیر سوج جانا کسی وجہ سے اگر ہونا, اس کے لیے بھی کراچی کو ریفر کرتے ہیں. کوٹری کا میں کل کی مثال آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے نا, کتے بھرے ہوئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اگر واقعات بڑھ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو جو ویکسین امپورٹ کرتے ہیں اس میں اربوں روپے کے گھپلے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. علاج کی کوئی سہولت, 651 بچے تھر پار کر میں مر گئے پچھلے 1 سال میں.
جس کے نام پر آپ پوری جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں سندھ کے نام پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور کراچی میں جو اس وقت صورتحال ہے کہ آپ کو اگر سرنج بھی لینی ہے نا جنا اسپتال میں اور عباسی میں, تو آپ کو باہر میڈیکل اسٹور سے ایسے ہی ہے, گورنمنٹ سے بیڈ دیتی ہے آپ کو, بیڈ مل جاتا ہے, باقی تو ہم کہاں جائیں ساری وہی. تو آپ یہ آپ کی پرفارمنس ہے جس کی بنیاد پر آپ باقی ڈسپینسریاں اور بیسک, بھائی آپ کو اتنا ہی شوق ہے, آپ جو ہیں وہ امپاور کریں, فنڈ دیں ان کو پراپر. آپ کیوں نہیں عباسی شہید اسپتال کو فنڈ دیتے پورا, اور کیوں نہیں جو ہے وہ پورے طریقے سے وہاں کے تنخواہوں کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف تک رولتے رہتے ہیں. ایک چلڈرن اسپتال ہے نارتھ کراچی میں, انہوں نے این جی او کے ساتھ سیٹنگ کی تھی, بند پڑا ہوا ہے. پہلے بند ہوا, ہم نے احتجاج کیا, دھرنے دیے, پھر انہوں نے کوئی سیٹنگ بنائی, 6 مہینے چلا, پھر بند ہو گیا. اس میں او پی ڈی ہوتی ہے 1800 بچے روزانہ, 1800 بچے دیکھنے آتے ہیں وہاں پر. جو ہے وہ کیجویلٹی بھی ہے بچوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیڈس بھی ہیں. اب وہ سارا سلسلہ منقطع ہوا ہے, تنخواہیں مل نہیں رہی ہیں. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے, اور اس پرفارمنس پہ یہ مزید اختیارات اپنے پاس لے لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. ملازم ان کا کیا کام ہوتا ہے, بھرتیاں کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ مالیاتی فائدہ اٹھائیں. تو یہ نہیں چلے گا. بہرحال ہم اس کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. سر بہت آپ نے تفصیل سے شکریہ بتایا, لیکن اب مجھے یہ بتائیں, 1 ہفتے سے دھرنا جاری ہے, اور یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا میڈیا سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا کنٹینیو رہے گا اور ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. دھرنے میں کرکٹ بھی ہو رہی ہے, دھرنے میں باکسنگ بھی ہو رہی ہے, دھرنے میں مشاعرہ بھی ہو رہا ہے, دھرنے میں نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, دھرنے میں سوپ بھی چل رہا ہے, بیڈمنٹن, مطلب کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں چھوڑی. لیکن بائی دا وے اس سے مجھے ایک چیز اور یاد آئی, آپ کی ایک کلپ چل رہی ہے کرکٹ کھیلنے والی, جس میں آپ نے بہت ہی فرنٹ فٹ پہ آ کے کریز سے نکل کے چھکا مارا ہے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید اپنی کم عمری میں, جوانی میں نہیں کہوں گا کہ وہ جوان تو ماشاء اللہ پسند ہے, کم عمری میں آپ نے کرکٹ کیا کبھی شوق رہا اور کھیلا آپ نے؟ نہیں, میں کھیلتا تھا, اور میں نے کوئی ظاہر بڑی کرکٹ تو نہیں کھیلی, لیکن جو ایک گلی محلے کی اور گھر کے قریب کے میدانوں کی اگر کوئی کرکٹ ہوتی تو میں کھیلتا رہا ہوں. لیکن کھیلنے سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ جنون تھا کرکٹ کا. اب وہ ظاہر ہے کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس طرح تو انوالو نہیں ہوتے, لیکن ابھی بھی پوری دلچسپی رہتی ہے کون کھیل رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس طرح کا ہے. تو تھوڑا بہت سینس بھی ہے کہ کرکٹ. تو وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کور ڈرائیو بہت اچھا کہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اسٹریٹ ڈرائیو مارنے کا موقع ہے. وہ بھی کریز سے باہر نکل کر آپ بالکل اسٹریٹ. ویسے میں چاہتا یہی ہوں کہ جو ہے نا جو شاٹ وہ ہونے چاہیے جو بالکل جو ہے نا کاپی بک اسٹائل ہو, اور گراؤنڈ سے لگتی ہے بال. ہاں, ٹیکسٹ بک شاٹ ہوتے ہیں نا, وہ ہونے چاہیے. زیادہ اچھال کے کھیلنا جو ہے نا اس وقت. پھر تو آپ کی پسند آفریدی سے زیادہ بابر اعظم کی طرف ہوگی. بابر اعظم واقعی بہت زبردست پلیئر ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی سپر کھلاڑی جو ہے نا نہیں آیا. اچھے کھلاڑی ہیں, ماجد خان بہت اچھے تھے کہ وہ اس کا قدموں کا استعمال نہیں کرتے تھے. میاداد کا اسٹائل ہی بالکل الگ تھا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کرکٹ کی بات ہوئی, آپ کے نزدیک کوہلی, ٹنڈولکر, بابر اعظم کیسے ریٹ کرتے ہیں, کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ یہ بڑا ایک مشکل سوال ہوتا ہے. ٹنڈولکر واقعی بہت بڑا کھلاڑی ہے, اور اس نے جتنے بڑے ریکارڈ بنائے, لیکن بابر اعظم جو ہے نا اپنی ٹیکنیک کے لحاظ سے بھی اور مسلسل جو اسکور کر رہا ہے اس کے لحاظ سے اب ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. وراٹ کوہلی کو میں ٹنڈولکر سے بہتر اس لیے کہوں گا کہ اس کے پورے ریکارڈ میں سیکنڈ اننگ میں زیادہ اچھی پرفارمنس ہے, اور میچ وننگ اننگ اس کی زیادہ ہے. ٹنڈولکر کا زیادہ تر اسکور آپ کو ملے گا فرسٹ اننگ کا, صحیح ہے, جس میں پریشر نہیں ہوتا. تو پریشر گیم جو ہے وہ وراٹ کوہلی, صحیح ہے, اور بابر اعظم دونوں طرح سے اسکور کر رہا ہے. اور یہ بابر اعظم کو بڑا, اور ابھی عمر بھی ہے ماشاءاللہ, تو اللہ کرے کہ یہ مزید آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے ذریعے سے عزت دے. سر زبردست. اچھا, اقبالیات پڑھنی ہو تو آپ, نعت پڑھنی ہو تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ٹیلنٹ. کرکٹ کا ابھی ریسنٹلی پتہ لگا ہے, تقریر اور پتہ نہیں کیا کیا, ماشاءاللہ ہر چیز آپ کے پاس فنگر ٹپس پہ اللہ تعالیٰ نے کرا دی. اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اس میں. لیکن بہت ہی ریسنٹلی کل پرسوں ایک آپ کا ایک اور سکل سامنے آیا, جب لوگوں نے آپ سے پریس کانفرنس میں وہ دیہی اور شہری علاقوں کی بات کی اور یہ کہا کہ جی سندھیوں کے بھی حقوق, تو آپ نے ایک بڑی کوئی خاص سی نظم پڑھی جس کو ہم نے واہ واہ تو کر دیا, لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے انداز میں اگر آپ بتائیں کہ آپ نے وہ نظم کیا پڑھی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اصل میں دیکھیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وڈیروں کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ سندھیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ خود وڈیرے مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ تفریق پیدا کرتے ہیں. صحیح ہے. میں نے کل یہ بتایا کہ دیکھیں, وڈیرا تو سب سے زیادہ استحصال مقامی ہاری سندھی اور بلوچ کا کر رہا ہے نا. صحیح ہے. اور یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, اس میں ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے. جب آپ جنرلی کہتے ہیں سرمایہ دار, جب کہتے ہیں صنعت کار, اور جب تو اس میں آپ ہر وڈیرا ایسا نہیں ہوتا کہ جو وہ پریکٹس کر رہا ہو کہ جو جنرلی اس پورے سماج کے اوپر موجود ہے. بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں,
بھائی سرداریوں کا جو نظام ہوتا ہے وہ سرداروں میں اچھے سردار بھی تو ہوتے ہیں نا, صحیح ہے, وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں, تو عربوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. صحیح ہے. لیکن ہم اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس میں وڈیرا کو نعوذ باللہ اس جگہ پہ خدا کا درجہ لوگ دے دیتے ہیں, بالکل ٹھیک. اور وہ بھی اپنے آپ کو انسانوں کا آقا اور انسانوں کو اپنا جو ہے وہ غلام سمجھتا ہے. تو اس وڈیرا شاہی پر ہم نے نہیں بات کی ہے, یعنی قوم پرست ہے شاعر اور شیخ ایاز, اور قوم پرست شاعر میرا خیال ہے یہ جو شعر میں نے پڑھے تھے وہ کوئی رشید کر کے ایک شاعر ہے, اس کے شعر تھے, وہ قوم پرست ہے, سندھی قوم پرست ہے. ٹھیک ہے. اس کے شاعر ہے کہ ای گاڑی ماڑی رئیسن جی یا میرن جی دونوں چیزیں آتی ہیں. تو گاڑی ماڑی کہتے ہیں, ماڑی کہتے ہیں حویلی کو, اور گاڑی کہتے ہیں غالباً لال کو. گاڑی ماڑی رئیسن جی عیسائی جیپ وڈیرن جی, یہ جو لال حویلیاں بنی ہوئی ہیں میروں اور رئیسوں کی اور وڈیروں کی جو ہری ہری جیپیں ہیں, اور پھر اس میں ماں باغی آیا باڈئی, میں باغی ہوں اور میں آگ لگا دوں تو سوئیں کراں لٹیرن جی, اور میں ان کو سب کو تیز نیز کر دوں ان لٹیروں کو, اور یہ کر دوں, اور اتنے بن ڈین کھاں بار بکھیا, یہاں 2 دنوں سے بچے بھوکے ہیں اور تو کہ تیاریاں ہے نیرن جی, اور تم ناشتوں کی تیاریاں کر رہے ہو, اور اج دنیا ڈسندی کی تھیندی جنگ بکھائل شیرن جی, کہ آج دنیا دیکھے گی کہ جو ہے نا بھوکے شیر کس طرح سے جو ہے وہ لڑتے ہیں. گال گال کریں تم زلفن جی ماں اڑبن اڑبن وارن جی, تم زلفوں کی بات کرتے ہو, اس پہ شاعری کر رہے ہو, میں تو بکھرے ہوئے بالوں کی بات کرتا ہوں. تو کوک سنی تو کوئل جی ماں پیٹ بکھائل بھارن جی, تم کوئل کی کوکے سننے کی بات کرتے ہو, ہم تو بھوکے پیٹ بچوں کی جو ہے نا آوازیں سنتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ کس کے خلاف ہے؟ وڈیروں کے, رئیسوں کے, اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جو آپ نے بات کی. جو میروں اور ان لوگوں نے, کسی ایک کاسٹ کی بات نہیں ہے, یہ جو مسلط ہیں, تو سندھی قوم پرست کی شاعری ہے, یہ میری شاعری تو نہیں ہے. تو اگر ہم ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو برا کہہ رہے ہیں تو ہم سندھیوں کو نہیں, ان سندھیوں کو غلام بنانے والوں کو برا کہہ رہے ہیں. اور باقی جو ہے نا یہ جو اتنی اسکل کی ہیں نا, یہ سب ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں جیک آف آل جو ہوتا ہے نا وہ ماسٹر آف نن ہوتا ہے, تو ہم نے ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے. باقی ظاہر ہے کہ ادب اور شاعری اور اقبال یہ تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں, ہمارے بچے پڑھیں, دور ہو گئے ان چیزوں سے, تو اسی سے تو جو ہے وہ ایک قوت پیدا ہوتی ہے, ایک شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. صحیح. لاسٹ بات, آپ کے دھرنے میں کراچی والے کیوں آئے؟ دیکھیں, یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے حق اور اختیار اور ان کے مستقبل کا معاملہ ہے, کہ اگر آج ہم گھر بیٹھے رہے تو یہ مزید ہم پر سوار ہوتے چلے جائیں گے, اور ہمارے بچوں کی قسمت میں صرف جو ہے نا بائکیں چلانا, فوڈ پانڈا پہ سروس دینا, فوڈ سروس فراہم کرنا, اور یہ کام رہ جائیں گے, اور نہ یہاں ملازمتیں ہوں گی, اور نہ یہاں انفراسٹرکچر ہوگا, کوئی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ پراپر ان کے پاس نہیں ہے. 14-15 سال سے ڈیلے کر رہے ہیں کام, پیسے لیے چلے جا رہے ہیں, اور ہمیں محروم ابن محروم بنائے چلے جا رہے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, لوگ مایوس ہوتے ہیں ظاہر ہے, اس لیے نہیں آتے, لیکن جماعت اسلامی جس طرح سے اپنی پوری جو ہے نا کمٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے, تو میں کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس دھرنے کا حصہ بنیں اور اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں, اس کو سپورٹ کریں. یہ آپ کے اختیار کی لڑائی ہے, یہ آپ کے حق کی لڑائی ہے, اور یہ حق اور اختیار لینا دین کا تقاضا بھی ہے. ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ تمام لوگوں جو یہاں رہتے ہیں ان کی لڑائی ہے, پورے صوبے کے عوام کی لڑائی ہے. تو یہ جد و جہد ہم اکیلے نہیں کر سکتے جب تک عوام ساتھ نہ ہو. تمام پارٹیوں کے سنجیدہ لوگ یہاں پر آئیں اور ہمارے ساتھ جوائن کریں. جماعت اسلامی سب کو سینے سے لگائے گی. پارٹیوں سے لوگ مایوس ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مایوس لوگ مایوس نہ ہوں بلکہ امید کا چراغ بنے, اور یہاں پر آئیں. انشاءاللہ تعالی یہ جنگ آگے بڑھے گی, یہ جد و جہد آگے بڑھے گی, اور کراچی کے لوگوں کی ایک آواز, توانا آواز بنے گی, اور حق ملے گا انشاءاللہ. سر بہت شکریہ, آپ نے مجھے بہت سارا ٹائم دیا. مجھے پتا ہے آپ کو چینلز بھی اپروچ کر رہے ہیں, دھرنے میں بھی آپ نے لانا ہے, وقت بھی آ رہا ہے. دھرنے میں ہوں, آپ نے پیچھے سے اٹھا کے یہاں پر گاڑی نہیں, بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور اس کے اوپر کمنٹ بھی کریں, اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں, اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حافظ نعیم الرحمان صاحب کی یہ بات پہنچے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, جزاک اللہ.